پاشا جب سجل کو اپنے آفس میں جاب کی آفر کرتا ہے تو رابعہ اور رمشا کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ رابعہ تو پاشا سے کہتی ہے کہ پہلے ہی آپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ تیمور پاشا بضد ہوتا ہے کہ اس میں احسان کی کیا بات، سجل نے آخر کہیں نہ کہیں تو جاب کرنی ہے، تو بہتر نہیں کہ میرے ہی آفس میں جاب کر لے، یہ میرے لیے کام کرے گی اور میں اس کے کام کی سیلری دوں گا، تو احسان کی تو کوئی بات بنتی ہی نہیں۔ جبکہ رمشا کو تو اس قدر شدید غصہ آتا ہے اس سجل پہ کہ عین اسی وقت گھر میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آ ہی گئی تھی تو بھلا پاشا کے سامنے آنے کی اور یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جاب کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی۔ دونوں ماں بیٹی مل کے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تیمور پاشا ٹل جائے، لیکن تیمور پاشا رابعہ سے کہتا ہے کہ اسے میری التجا سمجھیں، میں انکار نہیں سنوں گا، اور پھر سجل سے کہتا ہے کہ سجل بیٹا آپ نے کل سے ہی آفس جوائن کر لینا ہے۔ رابعہ اور رمشا سجل کو گھورتی ہیں کہ وہ خود ہی انکار کر دے، لیکن سجل کو تو ان کی گھوری کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے چپ رہتی ہے۔ اب رمشا جب تیمور پاشا کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد رابعہ سجل کی اچھی خاصی بے عزتی کرتی ہے کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، ویسے تو تم تیمور پاشا کا کوئی احسان لینا نہیں چاہتی، اب جب وہ تمہیں جاب کی آفر کر رہا تھا تو تم بت بن کے کھڑی رہی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اپنی زبان سے انکار کر دو۔ سجل کو اپنی ماں کے اس رویے پہ حیرت ہوتی ہے کہ ویسے تو وہ تیمور پاشا سے ہر چیز لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے، اور رمشا کی بھی ہر وقت اسی لیے تعریفیں کرتی رہتی ہے کہ وہ تیمور پاشا کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے رابعہ پر لٹا رہی ہے، اور اگر اب سجل وہاں جاب کر لے گی تو اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی۔ بہرحال سجل رابعہ کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر اسے تسلی دیتی ہے کہ امی آپ اتنی ٹینشن نہ لیں اس بات کی، آپ کی طبیعت پھر سے بگڑ سکتی ہے، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں تیمور پاشا کے آفس میں کام کروں تو بے فکر ہو جائیں، ہمیں انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے جاب آفر کر کے وہ بھول گئے ہوں گے، میں کل آفس ہی نہیں جاؤں گی اور ایک دو دن میں یہ بات آئی گئی ہو جائے گی، میں تب تک تابش سے کہہ کے کہیں نہ کہیں اپنی جاب کا بندوبست کر لوں گی۔ رابعہ کو بھی سجل کی یہ بات سن کے تسلی تو ہو جاتی ہے، لیکن نیکسٹ ڈے صبح ہی صبح تیمور پاشا کا ملازم سجل کے دروازے پہ جب بیل دیتا ہے، سجل ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھولتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تیمور پاشا نے آپ کو پک کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ سجل تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اندر جا کے جب رابعہ کو صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو رابعہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ آخر یہ تیمور پاشا ٹل کیوں نہیں رہا۔ بہرحال سجل سے کہتی ہے کہ تم ابھی فی الحال اس کے ڈرائیور کو واپس بھیج دو، یہ کہہ کے کہ امی کی طبیعت خراب ہے، فی الحال میں آفس جوائن نہیں کر سکتی۔ سجل جب تیمور پاشا کے خاص ملازم کو جا کے یہ بات کہتی ہے تو وہ تیمور پاشا کو کال کر کے بتا دیتا ہے، تو تیمور پاشا کہتا ہے کہ میری سجل سے بات کرواؤ، اور پھر سجل سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر رابعہ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو اس طرح کے ایکسکیوزز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور سے کہہ کے رابعہ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھیج دوں گا، آپ فوراً آفس پہنچیں۔ جبکہ سجل کہتی ہے کہ سر یہ لیم ایکسکیوز نہیں ہے، امی کی واقعی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں میری ضرورت ہے، میں ابھی جوائن نہیں کر سکوں گی۔ تیمور پاشا اس دفعہ سختی سے پیش آتا ہے، سجل سے کہتا ہے کہ مجھے نہ سننے کی عادت بالکل نہیں ہے، مصطفیٰ وہیں آپ کا انتظار کرے گا، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، تیاری کریں اور فوراً آفس پہنچیں۔ اب سجل جب رابعہ کو یہ صورتحال بتاتی ہے تو رابعہ بھی تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے پاشا کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی شک ہو جائے، اس لیے سجل سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم تیاری کر کے آفس پہنچو، کچھ دن تک ہم کوئی بہتر بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ تم اس جاب کو چھوڑ سکو۔ اب جب سجل تیار ہو کے آفس جاتی ہے تو اتنا بڑا خوبصورت آفس دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ کیا میں اب یہاں پر کام کروں گی۔ دوسری طرف رابعہ جو بہت پریشان ہے اپنی بیٹی رمشا کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ پاشا نے تو صبح ہی صبح اپنے خاص ملازم کو بھیج دیا تھا سجل کو لینے کے لیے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ سجل 24 گھنٹے جب پاشا کی نظروں کے سامنے رہے گی تو ہمارا راز کھل سکتا ہے۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے خون میں ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے، اور جب خاص طور پہ وہ نظروں کے سامنے ہو، اور پھر سجل کی صرف شکل ہی نہیں، بولنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہی تو اپنی ماں مہر النساء سے ملتا ہے۔ رمشا کہتی ہے آپ بے فکر ہو جائیں، تیمور پاشا کو جب میں ایموشنلی بلیک میل کروں گی تو ہوپ فلی وہ خود ہی سجل کو جاب سے نکال دیں گے۔ دوسری طرف آفس میں نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو سالار اپنی مرضی کے انویسٹر کا نام لیتا ہے، جس انویسٹر کے ساتھ تیمور پاشا کبھی بھی کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے تیمور پاشا تو اس انویسٹر کا نام سنتے ساتھ ہی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی کام کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ سالار کو تو پورے آفس کے سامنے انتہائی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ اس آفس میں میرا ڈیسیژن بالکل بھی میٹر نہیں کرتا، اس لیے وہ جب گھر جاتا ہے تو اپنی چچی سے دو ٹوک بات کرتا ہے۔ ارجمن بھی پھر سالار کی وکالت کرنے تیمور پاشا کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو سالار کے ڈیسیژنز کو بھی ویلیو دینی چاہیے، کیونکہ اس بزنس میں اس کی بھی تو پارٹنرشپ ہے۔ لیکن تیمور پاشا ارجمن سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی وکالت کرنے آئی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ الٹا ارجمن سے ہی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ سالار کو سمجھاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ وہ خود اپنا بہت بڑا نقصان کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ارجمن کو بتا دیتے ہیں کہ اگر سالار میرے مطابق نہیں چلے گا تو مجبوراً مجھے اپنے بزنس سے اسے نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف سجل کو تو پتہ ہی نہیں کہ جلد ہی اس کا سامنا اس کھڑوس انسان سالار سے ہونے والا ہے، کیونکہ سالار بھی تو اسی آفس میں کام کرتا ہے۔ اب جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، لیکن آگے چل کے ان دونوں کی آپس کی نفرت محبت میں بدلنے والی ہے، کیونکہ سالار پاشا کے سامنے جب سجل کی خوبیاں آئیں گی کہ وہ کتنی کمپیٹنٹ ہے اور کتنی انٹیلیجنٹ ہے تو یقیناً وہ اس کے کام سے ضرور متاثر ہوگا۔ جبکہ اس رمشا کا پتہ تو بہت جلد کٹنے والا ہے، کیونکہ احمد نے بھی پاشا گروپ آف کمپنیز کو جوائن کر لیا ہے اور اسے یہ شک بھی گزرا ہے کہ اس نے یہاں پر رمشا کو دیکھا ہے۔ اب جب رمشا کا اور اس کا آگے چل کے آمنا سامنا ہوگا تو وہ یہ پتہ چلانے کی ضرور کوشش کرے گا کہ آخر رمشا اتنی دولت مند اور تیمور پاشا کی بیٹی اچانک سے کیسے بن گئی، جبکہ احمد نے سوچ رکھا ہے کہ وہ اس رمشا سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ بھی لے کے رہے گا۔ دوسری طرف تابش جو علیزے سے محبت تو کرتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ علیزے کی ماں نے اپنے خاص بندوں سے کہہ کے اسے دھمکی دی ہے کہ علیزے سے جتنا ہو سکے دور رہے، تو وہ سوچتا ہے کہ علیزے میں کس قدر مجبور ہوں کہ چاہ کے بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، جبکہ علیزے یہی سمجھتی ہے کہ شاید اس کی محبت ون سائیڈڈ ہے۔ تابش دراصل اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے جسے ایک دو بار علیزے نے اس کے ساتھ دیکھا ہے، یعنی کہ سجل۔ اب آگے چل کے علیزے جب اپنے باپ کے آفس میں سجل کو دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ اسے غصہ تو ضرور آئے گا۔ تو ناظرین، ڈرامے کی سٹوری آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔